بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے بڑے اہم معاملے پر، اور وہ معاملہ ہے پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں ان کے اثاثے اپلوڈ کیے جائیں اور ان کو ویب سائٹس پر لگایا جائے، اور پاکستان کا ہر بچہ اپنے منتخب ممبران کے جو اثاثے ہیں وہ ان کو دیکھ سکے۔ یہ ایک امینڈمنٹ اور یہ ایک معاملہ تھا، اور یہ وزیر اعظم عمران خان کا جو انتخابی ایکٹ میں ترمیم کا معاملہ تھا، جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا معاملہ تھا، یا جو الیکٹورل ریفارمز کی بات ہو رہی تھی، اور جو انتخابی ترمیمی ایکٹ بل 2021 سامنے آیا تھا، جس میں نہ صرف الیکٹرانک ووٹنگ کا معاملہ تھا بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کو حق کے ووٹ دینے کا بھی معاملہ تھا۔ اس پر جو کمیٹی ہے قومی اسمبلی کی، اس کا اجلاس ہوا، اور چیئرمین جو ہیں اس کمیٹی کے تاج حیدر، ان کی نگرانی میں، ان کی سرپرستی میں اس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے۔ وہاں پر جو چیز ڈسکس ہوتی ہے، جس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، ایک تو یہ جو یہ کمیٹی ہے، اس نے کل جن جن چیزوں کی پرمیشن دی، اور جو انتخابی ترمیمی ایکٹ ہے 2021 کا، اس میں جو جو ترمیم لائی جا رہی ہیں، ایک تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ آخر میں بات کروں گا کہ اراکین پارلیمنٹ کے جو اثاثوں کی تفصیلات الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ سیکیورٹی رسک ہے۔ اگر ہر ممبر پارلیمنٹ کے اثاثوں کی تفصیلات لگا دیں تو ان کے بچے جو ہیں وہ ان کی زندگی کے لیے رسک بن جائے گا، اور اغوا ہونے کا خطرہ ہوگا۔ اچھا، یہ ایک ایسی منطق پیش کی گئی ہے یہ اس کمیٹی کے ممبران کی طرف سے، اور اسپیشلی فاروق ایچ نائک صاحب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے رہنما بھی ہیں اور سینیٹر بھی ہیں، اور ساتھ وہ ایک خاص ایجنڈے پر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے جو ہیڈ ہیں آصف زرداری، ان کو بھی وہ بچانے میں مصروف عمل ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے کیسز میں وہی پیش ہوتے ہیں۔ فاروق ایچ نائک صاحب نے سب سے زیادہ اس پر وویلا مچایا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں اس معاملے پر یہ جو سارے کا سارا انتخابی ترمیمی ایکٹ ہے، اس پر ڈسکشن ہوئی، اور اجلاس کے دوران اراکین پارلیمنٹ کے اثاثوں کی تفصیلات کا جب معاملہ آیا تو ارکان پھٹ پڑے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی زیادتی ہو جائے گی، ہمارے اثاثے اپلوڈ نہ کیے جائیں۔ یہی کام پہلے بیوروکریسی نے کیا ہے، جب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ان کو بیوروکریسی سے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے اثاثوں کی تفصیلات اپلوڈ کریں اور ان کی تفصیلات دیں تاکہ وہ اپلوڈ کی جائیں، اور پتہ ہو کہ اگر کوئی ڈی سی ہے، کوئی اے سی ہے، اب آپ اندازہ لگائیں، ڈی پی او، ڈی سی او کسی ضلع میں آپ چلے جائیں، ان کی جو رہائش گاہیں ہیں وہ ان کے محلات، بڑے بڑے محلات کے برابر ہیں، کتنے ایکڑز پر مشتمل ان کی رہائش گاہیں ہیں، اور ان کو اتنا وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور جب ان سے اثاثے پوچھے جاتے ہیں تو وہ اثاثے ظاہر کرنے سے کتراتے ہیں۔ کیوں کتراتے ہیں؟ کہ یہاں تو ایک عام 15ویں 16ویں گریڈ کا افسر ہے، وہ کروڑ پتی ہے، تو جو بڑے افسر ہیں پھر وہ کہاں ان کے پھر بینامی جائیدادوں کی پوری لائن لگا دی ہے۔ اور یہ ایک بینامی ایکٹ آیا تھا 2017 میں، اس میں نواز شریف نے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ڈنڈی مارتے ہوئے بینامی کی ڈیفینیشن میں بینامی کو اوفینس بنا دیا، لیکن جو بینامی کی ڈیفینیشن میں یہ بات شامل کر دی کہ جو وائف یا بچوں کے نام پر پراپرٹی کروائی جائے گی اس کو استثناء حاصل ہوگا، کیونکہ یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ کوئی پاگل تو نہیں ہے کہ اپنی بیویوں یا اپنی ماؤں یا اپنے بچوں کے نام پر پراپرٹیز لگواتے ہیں جو بینامی کی پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں، کیونکہ یہ خود قانون بنانے والے ہیں، تو یہ قانون بناتے ہی ویسے ہیں جس میں سے ہر طرف سے یہ پہلے محفوظ ہوتے ہیں۔ اب جو یہ معاملہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینیٹر ہیں فاروق ایچ نائک صاحب، انہوں نے کہا کہ اثاثوں کی تفصیلات اپلوڈ کرنا ہمارے بچوں کے لیے رسک کا سبب بن سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تفصیلات اپلوڈ کرنے سے ارکان کی پرائیویسی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ آ کر میرے بچوں کو اغوا کر لیں؟ ہر آدمی کے پاس انٹرنیٹ ہے، ہر ایک ہمارے اثاثے دیکھ لے گا اور ہمارے بچے غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ان کو اثاثے اپنے نہیں دکھانا چاہتے جن سے یہ ووٹ لینے جاتے ہیں، اور ووٹر اپنے بچوں کو رسک پر لگا کے، اب آپ اندازہ لگائیں، 2 پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے آزاد کشمیر الیکشن میں، ڈسکا الیکشن تھا، 2 جو پاکستانی ان کی جان لے گیا تھا۔ تو یہ جو ووٹرز ہیں وہ ہر طرح کا رسک اٹھا کے ان کو ووٹ دیں، لیکن یہ اتنی بھی تکلیف گوارا نہیں کر سکتے کہ اپنے اثاثوں کی جو تفصیلات ہیں اس کو اپلوڈ کر دیں، تاکہ قوم کے بچے کو پتہ ہو کہ یہ جو ہمیں جو بھاشن دے رہا ہے، ہمیں جو تبدیلی کی باتیں کہہ رہا ہے، یا انقلاب کی باتیں کہہ رہا ہے، یا جو عمران خان کے خلاف تقریریں کہہ رہا ہے، یا جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ موجودہ حکومت ناکام ہو گئی ہے اور وہ کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیں گے کہ جس سے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں،
تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیونکہ قوم جان جائے گی کہ فاروق اچ نائک کے اثاثے کتنے ہیں، جو سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں ان کے اثاثے کتنے ہیں، یا یوسف رضا گیلانی کے اثاثے کتنے ہیں، یا اگر کل مریم نواز مستقبل میں ان کی اگر نہلی اللہ نہ کرے ختم ہو تو پھر ان کے اثاثے کتنے ہوں گے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو بلاول زرداری ہیں، آصف زرداری، ان کے تو اثاثے دیکھ کے جو نوجوان ہیں قوم کے وہ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ توبہ ہے، جس کے اثاثے اتنے وہ کیوں غریب کی بات کرے گا، اس کو کیا لگا وہ کسی بھوکے پیاسے یا مفلس کی بات کرے، وہ تو اپنی بات کرے گا اور وہ اپنے لیے قوانین بنائے گا، یہ ان کو تکلیف ہے۔ ساتھ ہی جو فاروق اچ نائک ہیں انہوں نے کہا کہ اس عمل سے ہم خود کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہمارے بچوں کو اغوا کریں، اور انہوں نے کہا کہ جو دیگر کمیٹی کے ارکان تھے انہوں نے بھی اس بات کو کہا کہ اگر تفصیلات چاہیے تو الیکشن کمیشن سے لی جا سکتی ہیں۔ اب الیکشن کمیشن کو جب آپ درخواست دیتے ہیں، میں نے کچھ دن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن کو درخواست دیں تو وہ تو بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، تو یہ الیکشن کمیشن کیسے آپ کی تفصیلات دے گا؟ آپ نے تو الیکشن کمیشن کو غلط تفصیلات دی ہوئی ہیں اور کئی اس وجہ سے نائل ہو چکے ہیں۔ اس میں جو کہا یہ گیا کہ ماضی میں فاٹا کے لوگوں کو افغانستان سے کالز آتی تھیں، اب جب افغانستان سے کالز آتی تھیں تو وہ پرانا دور ہے، اب تو نہیں نا افغانستان سے کالز آنے والی، اور پھر یہ کہا گیا کہ کراچی میں بھی کالز آتی ہیں، تو کراچی میں بھی جب ایم کیو ایم کا دور تھا تو وہ کالز آتی تھی، اور باقی جناب اگر فاروق اچ نائک صاحب کی بات ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کی بات ہو، یا نون لیگ کی لاہور میں بات ہو، تو کس کی مجال ہے کہ ان کے کسی شخص کو کال کرے؟ بھتے لینے والے تو آپ خود ہیں، آپ کے ہی لوگ ہیں جو بھتے لیتے ہیں، تو آپ کے بچوں کو، اور پھر آپ کے میکسیمم میجورٹی کے بچے تو بیرون ملک بیٹھے ہیں، آپ کو کس بات کا پریشانی ہے؟ آپ صرف اپنا جو حرام دھن ہے، جو دھونس اور دھاندلی کے ذریعے آپ نے اور کرپشن کے ذریعے چرایا ہے، اس دھن کو آپ چھپانا چاہتے ہیں اور اس پر آپ ہیلے بہانے کر رہے ہیں۔ چیئرمین تاج حیدر نے بھی یہ بات کی کہ کراچی میں یہ عام بات ہے کہ جو اگر کسی کے ان کو پتہ چلے کہ ان کے اثاثے زیادہ ہیں تو بچوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ اب ویسے بھی پتہ ہے، فاروق اچ نائک صاحب کا سب کو پتہ ہے کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، بلاول زرداری کا سب کو پتہ ہے، رانا ثناءاللہ کا سب کو پتہ ہے، تو اثاثے آپ اپلوڈ کریں نہ کریں، اللہ نہ کرے اگر آپ کے بچوں کو کسی نے نقصان پہنچانا ہے تو ان کو تو پہلے بھی پتہ ہے، لیکن کسی نے نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ نقصان پہنچانے والے بھی آپ لوگوں میں سے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسری طرف اس میں جو مجوزہ ترمیم ہے اس پر غور کیا گیا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن ٹرائبونل کا رکن صرف اور صرف حاضر سروس ہائی کورٹ کا جج ہوگا، جبکہ سیاسی جماعتیں خواتین کے ساتھ ساتھ معذور اور مخنث افراد کو بھی پارٹی رکن بنانے کو ترجیح دیں گے۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ مجوزہ ترمیم کے تحت الیکشن عملے کی جانب سے نتائج میں رد و بدل ثابت ہونے پر 6 ماہ کے بجائے 3 سال قید کی سزا ہو سکے گی۔ گزشتہ ماہ یہ کہا گیا تھا کہ جو اجلت میں یہ قانون سازی ہو رہی تھی اور جو اسمبلی کی قائمہ کمیٹی الیکشن ایکٹ 2017 کی درجنوں شقوں میں ترمیم سے متعلق جو بل کی منظوری دے دی تھی، اب اس پر جو باقی لوگ ہیں، اپوزیشن کے لوگ ہیں، وہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے۔ انتخابی اصلاحات، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے امیدواروں کی نامزدگی فیس، حد بندی، انتخابی فہرستیں، سینٹ انتخابات کے لیے اوپن رائے شماری، بیرون ملک مقیم پاکستانی کو حق رائے دہی اور انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا استعمال، ان سارے امور پر بات